السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ جناب، پہلے جو ریکویسٹ میں نے کرنی ہے وہ یہی ہے کہ آپ میری ویڈیو کو فل واچ کریں اور جناب لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور جناب بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور میں اپنی ویڈیو کو کیسے بہتر بنا سکتی ہوں یہ بھی ضرور مینشن کریں۔ اور جناب یہ دیکھیں جی، میرے ہسبینڈ کو عید کے بعد وینسڈے کو چھٹی ملی تھی، تھرسڈے کو اور ہم لوگ گئے تھے باہر، اور اس دن بائی چانس آندھی آ گئی۔ آندھی اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن ہوا چل رہی تھی، گرم تھی، لو تھی، لیکن سورج چھپ گیا تھا اور مٹی مٹی سارا سما ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد ہم جناب پہنچے تھے دا ویو مال۔ وہاں میں نے مطلب اتنی بڑی بڑی شاپس ہیں، اتنا بڑا بڑا سب کچھ ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ جو ورکرز اندر کام کرتے ہیں ان سے پوچھیں، ان کی فیسلٹیز پوچھیں، ان کی تنخواہیں پوچھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ سعودی عرب میں اتنی مہنگائی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور اس مہنگائی میں بھی 800-900 ریال جناب ان کو دیتے ہیں جو ان شاپس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی 9 گھنٹے 8 گھنٹے کا کام ہوتا ہے۔ ٹرانسپورٹ فری دیتے ہیں اور جناب گھر دیتے ہیں جس میں 6 بندے جو ہیں ایک کمرے میں ہوتے ہیں، اور اوپر بنکر بیڈ ٹائپ ہوتے ہیں، اوپر نیچے 3 جگہوں پہ 3 بندے سوئے ہوئے ہوتے ہیں جو دیتے ہیں رہائش۔ اور اس کے علاوہ جناب جو میں نے باتھ روم کلیننگ کر رہی تھی ایک لیڈی، اس سے پوچھا آپ کی کتنی تنخواہ ہے؟ وہ جناب فلپین سے تھی، اس کی تنخواہ تھی 1500 اس کی پھر بھی نسبتاً بہتر تھی باقی لوگوں سے، یار سن کے مجھے بڑا دکھ ہوا۔ 1800 تھی، 300 اس کو ملتے تھے خوراک کے کھانے کے، اور 1500 اس کی پے تھی، اور رہائش کمپنی کے ذمہ تھی۔ ایسی رہائش تھی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 6 عورتیں ایک ہی کمرے میں، ایک واش روم، اور جناب بس اوپر نیچے بیڈز میں، اور اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ تھی اور کھانا اپنا تھا۔ اور 300 ریال میں آج کل ایک بندے کا کھانا بھی یار اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اچھی خاصی ٹھیک ٹھاک مہنگائی ہے، اور جو ڈرائیور ہیں سعودیز نے رکھے ہوئے ان کی تو کیا ہی بات ہے، بیچاروں کی اتنی سخت ڈیوٹیز ہوتی ہیں کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے۔ رات کو دن کو کسی بھی وقت وہ ان کو کال کر لیتے ہیں، اور دن میں 4 مرتبہ بھی کال کریں گے۔ ابھی آپ گھر آئے ہیں، کمرے میں اپنے آئے ہیں، بیٹھ کے کھانا کھانے لگے ہیں، جی کال آ گئی ہے کہ ایک بہت ایمرجنسی ہے، آپ فوراً پہنچے، اور آپ کو پہنچنا پڑتا ہے۔ اگر نہیں پہنچیں گے تو ظاہر ہے کہ کفیل جو ہے وہ غصے ہوگا تو اس کا انجام کچھ بھی نکل سکتا ہے۔ رات کو 1 بجے 2 بجے کسی وقت بھی کال آ سکتی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہی ہے۔ کئی دفعہ آسانی بھی ہو جاتی ہے لیکن زیادہ تر بہت ہی ٹف اور مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ مال بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور سارا گھما پھرا بھی رہی ہوں، اور سارا اس در کام کرنے والوں کے بارے میں بھی بتا رہی ہوں کہ کیا حالات ہیں ادھر۔ اللہ معاف کرے اور اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس لیے میں کہتی ہوں پڑھائی لکھائی کر لینی چاہیے، کچھ نہ کچھ حاصل کر کے بندہ ان ملکوں میں آئے تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ کم از کم آپ کچھ ایسی جاب پہ تو آتے ہیں جس کے کچھ ٹائمنگز ہوتے ہیں، آپ کو اس ٹائم کے حساب سے پیمنٹ بھی نسبتاً اچھی مل جاتی ہے، اور آپ جو ہے وہ چھٹیاں بھی انجوائے کر لیتے ہو، کمپنی کی طرف سے ٹکٹ بھی مل جاتا ہے اور کافی فائدہ ہو جاتا ہے۔ بے شک یہ لوگ جو ڈرائیور لوگ ہیں ان کو بہت کچھ مل جاتا ہے کھانے پینے کے لیے، جب کوئی دعوت ہوتی ہے کچھ ہوتا ہے، لیکن تنخواہیں وہی ہیں 1300 1400 1500، بس اتنی۔ کمرہ ان کو دے دیتے ہیں اپنے گھر کے اندر جو بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب عید پہ بھی سب رو رہے تھے کہ 4 6 قربانیاں کی ہیں عربیوں نے، اور لیکن ہمیں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں دیا، ایک چھوٹا سا پیکٹ بھی گوشت کا نہیں دیا کہ آپ اس کو لے جائیں اور پکائیں۔ خرید کر یہ لوگ کھا لیتے ہیں دوست آپس میں، ظاہر ہے جیسے ایک کمیونٹی ہوتی ہے ڈرائیورز کی یا ان ماسیوں کی جو ٹوائلٹ کلینرز ہیں یا سٹورز میں کام کرتی ہیں، ان کی بھی کمیونٹی ہے، مل جل کے وہ لوگ گزارا کر لیتے ہیں، کھانا بناتے ہیں تو مل کر کھا لیتے ہیں، کنٹریبیوٹ بھی مل کر دیتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے وہ کہتے ہیں ہمارا دل یہاں لگا رہتا ہے سعودی عرب میں۔ ورنہ سعودی عرب کے ماحول میں رہنا، جو خاص طور پہ ہم جیسے ملکوں سے آئے ہوتے ہیں جہاں سوشل لائف بہت اچھی ہوتی ہے، بہت مشکل ہے۔
آپ یقین کریں کہ عید پر سعودیہ میں یہ حالت تھی کہ نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات تھی، ایون کہ جو گاڑیاں نظر آتی ہیں وہ بھی غائب تھیں، اور ایسے سنسانیت چھائی ہوئی تھی کہ اللہ معاف کرے۔ خیر جناب، جہاں رزق روٹی لکھی ہوئی ہے وہیں ظاہر ہے ہر بندے نے پہنچنا ہے اور اپنا حصے کا کھانا پینا ہے اور اپنے حصے کی محنت کرنی ہے۔ بے شک جتنی بھی سہولتیں ہوں، اچھے لیول پر کافی سہولتیں بھی ہیں، کافی اچھے پیکیجز بھی ہیں، لیکن اب کیونکہ یہاں سعودیز کو لا رہے ہیں ہر فیلڈ میں، تو سب سے پہلے جو فارغ کر رہے ہیں وہ بنگلہ دیشی ہو گئے، پاکستانی، انڈینز، ابھی خیر کافی جگہوں پر کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا پہلا ٹارگٹ یہی ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں میں اپنے لوگوں کو لایا جائے اور غیر ملکیوں کو فارغ کیا جائے۔ اور یہ جو ہے یہ کام بڑی تیزی سے یہاں ہو رہا ہے، ایون کہ یہ جو پروفیسر ہیں یونیورسٹیز کے، اور ان کو بھی جناب وہ لوگ فارغ کرنے کے چکر میں ہیں کہ ان کے اپنے سعودی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پڑھ کر آ رہے ہیں اور اپنا جناب انشاءاللہ نام بنائیں گے۔ اور یہ دیکھ لیں جناب البیک پہ ہمیشہ کی طرح کتنا رش تھا، اور میری بیٹی تو ہمیشہ جناب گرتی ہے جا کے سینا بون پہ، اور ہم سینا بون لینے چلے گئے اور البیک سے ہم نے صرف پانی خریدا تھا، باقی جگہ پہ 3 ریال کا پانی دے رہے ہیں، لیکن البیک والے جو ہیں وہ 1 ریال کا وہی پانی بلکہ بڑی بوٹل دے رہے ہیں۔ تو ہم ہمیشہ پانی جو ہے البیک کھانا ہو نہ کھانا ہو پانی البیک سے ہی لے لیتے ہیں اگر وہ موجود ہو تو، ورنہ پھر مجبوری میں لینا پڑتا ہے، لیکن 3 ریال کہاں اور 1 ریال کہاں، آپ کو پتہ ہے اس کا دکھ ہی بندے کو لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس نے تو جناب سینابون لے لیا اور میں آئی تھی سلائیڈرز لینے کے لیے۔ لاسٹ ٹائم آپ کو شاید یاد ہوگا کسی اور مال میں گئے تھے تو میرے ہسبینڈ نے بیف سلائیڈرز لیے تھے، بہت ٹیسٹی تھے، بہت اچھے تھے، لیکن کیونکہ میں تو اپنا جو لیتی ہوں اللہ کے فضل سے وہ لے چکی تھی، جو کسی کام کا اکثر نہیں ہوتا، تو وہ پھر مجھے جناب پیٹ تو بھر گیا تھا۔ وہ انہوں نے آفر تو کی تھی کہ لو، اس دفعہ میں نے سوچا چکن سلائیڈرز لیتی ہوں، کیونکہ گوشت تو اب عید کی وجہ سے 2-3 دن مسلسل کھایا ہے، اور بنایا تو خیر نارمل سا ہی تھا، لیکن پھر بھی اتنا یار گرمی میں گوشت کھانا اور وہ کرنا بندے کی طبیعت پہ گراں ہی گزرتا ہے۔ اس کے بعد جناب پھر ہم لوگ ظاہر عید سمجھے آج ہم منا رہے تھے، وہاں گھر میں تو بالکل ماں بیٹی تھے، اور باہر نکلے ہیں تو الحمدللہ کچھ پتہ چلا ہے کہ دنیا میں ہمارے علاوہ بھی سعودی عرب میں لوگ رہتے ہیں۔ خیر جناب یہ ہم نے بہنیں اور میرے ہسبینڈ نے یہ سلائیڈرز لے لیے تھے، پیکج تھا، اور یہاں بھی ہمارے انڈین بھائی شکر ہے موجود تھے، ان کے ساتھ جناب اچھی بات چیت ہو جاتی ہے۔ زبان جو عربی عورتیں انہوں نے کاؤنٹر پہ کھڑی کی ہوئی ہوتی ہیں ان کو صرف عربک آتی ہے، بہت کم کو انگلش آتی ہے، بس جناب ان سے بات چیت کر کے آرڈر سمجھا دیا جاتا ہے تو وہ پھر اچھا سا ریڈی ہو جاتا ہے، اور بہت خوش اخلاقی سے اور بہت اچھی طرح وہ ڈیل بھی کرتے ہیں۔ اور یہ جناب 0 ایڈڈ شوگر والی نئی کافی شاپ کھلی ہے، اس کے پاس آئس کریم بھی ہے اور کافی بھی ہے۔ بس جناب یہیں تک تھا میرا ولاگ۔